اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِذَا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا يجب لأن الإكراه يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر جی اقرا چل رہا ہے اقرا اور جب متصل ہو اقرا مال کے قبول کرنے کے ساتھ خلو میں جی عورت کو مجبور کیا کہ تجھے طلاق دینی ہے تو مال قبول کر کہ یہ جو 10 تولے سونا تجھے مار دیا تھا یہ تو واپس کرے گی، مجبور کیا اس کو جی عورت مان گئی تو مرد نے پھر کہا جو نہ طلاق دے دی خلو کر لیا تو پس بے شک طلاق واقع ہو جائے گی اور مال عورت پر واجب نہیں ہوگا۔ ارشاد اور جب متصل ہو اقرا مال کے قبول کے ساتھ خلو میں تو مال کس نے قبول کرنا، مرد نے کہ عورت نے؟ عورت نے۔ خلو میں عورت مال دیتی ہے، مرد تو نہیں دیتا جی۔ تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا۔ سنا جائے مسئلہ دلیل اس لیے کہ اقرا معدوم کر دیتا ہے رضا بالسبب کو اور حکم جمیعاً کو کیا کہ جی اس لیے کہ اقرا معدوم کر دیتا ہے رضا بالسبب اور حکم جمیعاً کو، رضا بالسبب تے رضا بالحکم جمیعاً کو معدوم کر دیتا ہے۔ سمجھے کہ نہ مکرہ جو ہے وہ سبب پر راضی ہے نہ حکم کے نافذ ہونے پر وہ راضی ہے، وہ راضی نہیں ہے جی۔ سمجھ گئے وہ راضی نہیں ہے جی۔ دھیان کرو وہ جو گلہ اندر موجود نہیں انہوں نے اقرار کرو یار خدا دے بندے۔ جو مکرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبب جو میں نے منہ سے بولا ہے یہ رضامندی سے بولا ہے، اس نے کہا بھئی عورت نے بات مانی ہے تو رضامندی سے، وہ جو جملہ کہتی جی میں قبول کرتی ہوں نہ اس قبول کرتی ہوں سبب ہے نا اس پر حکم کیا ہوگا مال لازم ہو جائے، نہ وہ سبب پر راضی ہے نہ وہ اس کے حکم پر راضی ہے کہ راضی ہے نہیں راضی ہے جی۔ او دیکھو اور جب متصل ہو اقرا برابر ہے کہ ہو اقرا کامل یا یہ وَإِذَا اتصل کا عطف ہے ماتن کے قول ولا یصلح پر جی کہ ولا یصح ہوئے کہ اتنے لکھا کیے سکھو ہے نا اتنے پھر غلطی شرح چاہ گئی جی ولا یصلح نہیں ولا یصح ولا یصح بے اقرار صحیح نہیں اس پر عطف ہے اس پر عطف ہے جی۔ اچھا جی تو جب متصل ہو جائے اقرا مال کے قبول کرنے کے ساتھ خلو میں تصویر بیں طور کے مجبور کی گئی عورت مال کے قبول کرنے پر خلو میں تو عورت نے مجبور پاوے کامل تکاسرے عورت نے قبول کر لیا مال کو اور حالانکہ تحقیق دخول کر چکا تھا عورت کے ساتھ دخول کر چکا تھا تو اچھا جی کیونکہ طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا کس پر، یہ تو مسئلہ آ گیا، یہ تو وجہ اس لیے کہ اقرار معدوم کر دیتا ہے رضا بالسبب کو اور وہ کیا ہے عقد خلو یہاں جو عورت جس کو قبول کر رہی ہے اور اقرا معدوم کر دیتا ہے رضا بالحکم کو جمیعاً وہ حکم کیا ہے نہ یہ عقد خلو پر راضی ہے نہ یہ وجوب
پس اس صورت میں واقع ہو جائے گی طلاق، اس لیے کہ طلاق تو نہیں موقوف، طلاق نہیں موقوف مگر کس پر؟ تو وہ قبول تو پایا گیا۔ جو خلو میں طلاق ہوتی ہے نا، صرف عورت کا میں قبول کرتی ہوں، مال قبول کرتی ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ تو پایا گیا قبول کہ نہیں پایا گیا؟ اس نے کہا نہیں قبول کیا ہے جی۔ اور وقد وجدا، اور عدم رضا بالعقد، نئی مخل عقد کے وقوع میں راضی نہیں ہے نا، لیکن عدم رضا بالعقد یہ عقد کے وقوع میں مخل نہیں ہے، ہاں مخل ہے یہ عدم رضا وجوب، اسی لیے تو نہیں واجب عورت پر۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا اگلے متن اپنے قول والمال ینعدم عند عدم الرضا، سنیں، اور جب متصل ہو جائے اقرار قبول مال کے ساتھ خلو میں، کیونکہ طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقرار معدوم کر دیتا ہے رضا بالسبب کو اور رضا بالحکم کو، یہ جمیعاً تو منالے جی۔ اور جب متصل ہو اقرار قبول مال کے ساتھ خلو میں تو بے شک طلاق واقع ہو جائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اقرار معدوم کر دیتا ہے رضا بالسبب کو اور رضا بالحکم کو جمیعاً۔ اگے جی، والمال ینعدم عند عدم الرضا فکأن المال لم یوجد فوقع الطلاق بغیر مال صبر، اور مال معدوم ہو جائے گا عدم رضا کے وقت، اگر رضا نہ ہو تو گویا مال کوئی نہیں ہے نہیں، بس گویا کہ مال یہاں کوئی نہیں پایا گیا، پس واقع ہو جائے گی طلاق بغیر مال کے جی۔ کیا کہ جی، اور مال معدوم ہو جاتا ہے عدم رضا کے وقت، پس گویا کہ مال نہیں پایا گیا، پس واقع ہو جائے گی طلاق بغیر مال کے، بغیر مال کے۔ مثال دیتے ہیں طلاق الصغیرۃ علی مال، جیسا کہ طلاق صغیرہ کی علی مال، تو مال صغیرہ پر لازم نہیں ہوتا، جزی آ رہی کیا کہ جی، جیسے طلاق صغیرہ کی مال پر انہوں سمجھ لو، تو بخلاف الاصل پھر پڑھتے ہیں۔ اور مال یعنی وجوب مال منعدم ہو جاتا ہے عدم رضا کے وقت، کیونکہ رضا شرط ہے وجوب، اور شرط کا فوات واجب کرتا ہے مشروط کے فوات کو، جب رضا نہیں ہے تو مال کوئی نہیں ہے، پس گویا کہ مال لم یوجد ہے، ذکر ہی کو نہیں اس کا، پس واقع ہو گئی طلاق بغیر مال کے۔ مکی صلاح پیش کرتے ہیں جیسا کہ طلاق صغیرہ کی علی مال، سنیا جے، کیونکہ جب طلاق دی صغیرہ کو صغیرہ کے زوج نے مال پر، تو موقوف ہے طلاق صغیرہ کی صغیرہ کی، تو پس جب طلاق دینے والا صغیر نہیں ہے، وہ کبیر ہے، وہ کبیر سے مراد بالغ یار، کبیر 100 سال دا نہیں، تو وہ صغیرہ کو طلاق دیتا ہے، کہتا ہے تو مجھے اتنا مال دے، صغیرہ سے مراد ہے بھی اجے بالغ نہیں ہوئی، 12-13 سالہ دی سیانی ہوگی تے بھی ایک ہی متھے لگ گئے، تو وہ تو بالغ کے بعد اس کو خیال ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے اتنا جو میں نے حق مار دیا ہے وہ واپس کر دے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اس نے قبول کر لیا، طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ لوجود کیونکہ اس نے قبول کیا ہے، اور نہیں لازم ہوگا صغیرہ پر مال باوجہ بطلان الزام صغیرہ کے، کیونکہ صغیرہ پر ابھی الزام نہیں ہوتا جی، بالغ ہوں گے تو پھر ہے۔ فقضا ہا ہونا، اسی طرح یہاں بھی عورت پر طلاق ہو جائے گی، مال ایشا بس، اور مال منعدم ہو جاتا ہے عدم رضا کے وقت، گویا کہ مال
نہیں پایا گیا، یعنی نہیں ذکر، پس واقعہ ہو گئی طلاق بغیر مال کے، جیسا کہ طلاق صغیرہ کی علی مال۔ جی مال معدوم ہو جاتا ہے ابتدا کے وقت، پس گویا کہ مال نہیں پایا گیا، پس واقعہ ہو جائے گی طلاق بغیر مال کے، جیسے طلاق صغیرہ کی مال پر، بخلاف الحزل لأنه يمنع الرضا بالحكم دون السبب فكان كشرط الخيار برخلاف حزل کے، برخلاف اس لیے کہ حزل نہیں منع کرتا رضا بالحکم کو، استغفر اللہ، اس لیے کہ حزل منع کرتا ہے رضا بالحکم کو، نہیں منع کرتا رضا بالسبب کو، کیونکہ وہ تو اس نے ارادے سے بولا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ حکم ثابت نہ ہو جائے، کیا کہ جی اس لیے برخلاف حزل کے، اس لیے کہ حزل منع کرتا ہے رضا بالحکم کو، نہ کہ رضا بالسبب کو، تو پس ہو گیا حزل جیسے خیار شرط، جیسے تو خیار شرط جو ہے نا وہ سبب کو نہیں منع کرتا، وہ فی الحال رضا بالحکم کو منع کرتا ہے کہ میں 3 دن سوچوں گا، سنیں جی، جیسا کہ گزر گیا۔ جی بس ہو گیا یہ جیسے شرط خیار شرط، حزل جو ہے حزل، جی جب مال جی مال جو ہے جی، اچھا توجہ کرو گے، سوال ہے اس کا جواب لمبی بات، اور جب کہ وارد ہے یہ کہ اقرا جب ہو، جب اقرا جب کہ ہے ملحق کس کے ساتھ، طلاق میں، جس طرح اقرا میں طلاق ہو جاتی ہے حزل سے بھی تو اس کے ساتھ لاحق ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا، اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ اقرا جب کہ ہے ملحق حزل کے ساتھ کس میں، تو واجب ہے یہ کہ اقرا نہ منفصل ہو مال سے، مال عن طلاق سے، جی تو واجب ہے کہ نہ منفصل ہو مال، جی کس سے، مال بھی منفصل، اس صورت میں جب مجبور کی گئی عورت کس پر، جیسا کہ نہیں منفصل ہوتا حزل میں بالخلو بالاتفاق، کہ اگر حزل کرے عورت، طلاق حزل سے ہو اور خلو طلاق ہو تو مال کا قبول کر لے حزل میں، تو بالاتفاق وہ ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی تو ہونا چاہیے تھا، جب چونکہ طلاق میں دونوں برابر ہیں کہ حزل میں طلاق دے ہو جاتی ہے، تو پھر جس طرح حزل میں مال لازم ہو جاتا ہے اسی طرح اقرا میں بھی مال لازم، فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن کرے دے، جب التزام کرے عورت مال کا حزل میں، جب کہ نہ التزام کرے عورت مال کا حزل بالخلو میں اور نہ قبول کرے اس کو، تو وہاں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں واقعہ ہوگی طلاق، آگے سمجھ، کیونکہ وہاں قبول کرنا تب ہوگا، اور اندہما تو طلاق واقعہ ہو جائے گی اور مال بغیر توقف کے رضامندی پر، اور حال یہ ہے کہ خلو بالاقرا میں منفصل ہو گیا مال کے سے، کیونکہ طلاق واقعہ ہو گئی، تو اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے سوال کے جواب کی طرف، فرق کرنے کے ساتھ خلو بالحزل اور خلو بالاقرا کے درمیان، جبکہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، جی کیا فرمایا ہے، سو قال، جبکہ فرمایا، سنیں جی، برخلاف حزل کے، برخلاف اس لیے کہ حزل
منع کرتا ہے رضا بالحکم کو تے نہیں منع کرتا. دلیل اس لیے کہ حاصل محض کلام کرتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ بغیر اقرا علی الکلام کے، کلام پر مجبور نہیں کیا اس کو، تو پس سبب اندہ ہو، جو کلام اس نے کی ہے نا یہ اپنے اختیار سے کی ہے، تو کلام ہی تو سبب ہے جس پر حکم ہے، تو سبب جو ہے وہ مردی ہے اس کے نزدیک. سنیں جی. اور حاصل فرق یہ کہ حزل معاذ منع کرتا ہے کس کو؟ حکم کے اختیار اور رضا بالحکم، حکم کے اختیار کرنے کو اور رضا بالحکم کو. بہرحال سبب پس رضا اور اختیار سبب کے اندر ثابت ہے حزل میں، اور اقرار جو ہے نا یہ منع کرتا ہے رضا بالسبب والحکم جمیعاً، کہ کوئی شے بھی اس کے اختیار سے نہیں ہوتی جی، مجبور ہوتا ہے جی. ہن سنیں جی. اور جب ثابت ہو گئی یہ بات تو پس جان اس بات کو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک کبھی متحقق ہو جاتا ہے ازل میں رضا بالسبب فقط جی، تو پس صحیح ہوگا مال کا التزام موقوف رضا کے پورے ہونے پر باوجہ پائے جانے، لیکن موقوف ہوگا ثبوت اس کا عورت کی رضا پر عقد کے، کیونکہ مال نہیں ثابت ہوتا بغیر رضا بالحکم کے، اور موقوف ہوگا وقوع طلاق مال کے، کیونکہ طلاق خلو میں مقابل ہوتی ہے. تو پس جب التزام کرے گی عورت مال کا اور راضی ہو جائے گی عقد کے، تو واقع ہو جائے گی طلاق، اور وگرنہ نہیں واقع ہوگی طلاق اور نہیں لازم آئے گا مال. اب وہ مکیس لے پس ہو گیا مال مثل عورت کی جانب سے، کس جانب سے؟ سنیا جی. بائیں طور کے خلو کیا عورت نے اس شرط پر کہ ہوگا عورت کے لیے خیار 3 دن تک جی. مرد کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو مجھے 1,00,000 روپیہ دے، کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے 3 دن خیار ہے پھر بتاؤں گی جی. پس بے شک یہ شرط خیار محض منع کرتی ہے عورت کی رضا بالحکم کو، نہ کہ سبب ہو گیا ہے اس نے قبول کیا ہے لیکن جو ہے نا ابھی حکم سے راضی نہیں، کیا کہ طلاق ابھی ہو جائے پیسے مجھ پر لازم ہو جائیں اس پر راضی نہیں ہے جی. تب یہ تو شرط 3 دن خیار لیا ہے نا، حتیٰ کہ جب التزام کر لے گی مال کا تو واقع ہو جائے گی طلاق اور لازم ہو جائے گا بھائیلا. اور اگر کہے کہ میں 3 دن میں کہے جی کہ میں جو ہے نا یہ اپنا عقد ختم کرتی ہوں تو پھر نہ طلاق ہوگی نہ مال لازم آئے گا. علامہ مرہ جیسا کہ گزبہ مطابق اس کے جو گزر گیا ہے بیان اس کا کس میں. ہن سنو یہ تو آگے نا حزل، اور یہ برخلاف اکراہ کے، کیونکہ اکرام منادم کر اکرام جو ہے نا کیونکہ منادم ہو اکراہ کیونکہ منادم ہو جاتا ہے سبب بھی اور حکم جمیعاً. پس جب نہیں راضی عورت سبب کے ساتھ جو قبل تو کہا اس نے اس میں وہ راضی ہے نہیں راضی، تو نہیں صحیح مال کا التزام کس کے سبب، تو پس واقع ہو جائے گی طلاق عورت کے قبول کرنے کے لیے عقدے، اور نہیں لازم آئے گا مال بوجہ عدم رضا بالمال کے، اور نہیں موقوف ہوگا ایک ان کا دوسرے پر، تو لہٰذا یہ جدا ہو گئے کون؟ حضلت اور اکراہ. پس یہ فرق ہے، دھیان کریں جب گل لمبی جے.
پس یہ فرق ہے علا قول، یہ فرق اس طرح ہے جی امام صاحب کے نزدیک، اور بہرحال صاحبین کے قول پر پس وہ یہ ہے، یہاں بھی صاحبین کے نزدیک بھی مال نہیں ہوگا، طلاق ہو جائے گی، لیکن فرق کس طرح ہے؟ صاحبین کے قول پر پس وہ یہ ہے کہ وہ شے جو داخل ہو حکم پر نہ کہ یعنی وہ شے اے ماں یعنی وہ شے جو نہ باطل کرے سبب کو حکم کو باطل کرے، لیکن معدوم ہو جائے حکم، جیسا کہ حزل اور شرطے نہیں اثر، کیونکہ حزل کے اندر امام صاحب اور صاحبین کے درمیان فرق ہے کوئی صورتوں میں، وہی مسئلہ یہاں، اور شرط خیار نہیں اثر کرے گا بدلے خلو میں منع کے ساتھ، یعنی نہیں منع مال کا وجوب بالکل، اس لیے کہ جب نہیں اثر کرے گا حکمین کے ایک میں، اور وہ طلاق ہے کس کے ساتھ؟ باوجہ نہ موقوف ہونے طلاق کے رضا مندی پر، تو پھر نہیں اثر کرے گا دوسرے میں بھی، اور وہ کون ہے؟ مال ہے، اس لیے کہ مال تابع ہے، تو پس لازم آ جائے گا مال طلاق کے لزوم کے ساتھ، پس واقعہ ہو جائے گی طلاق اور لازم ہو جائے گا مال بغیر موقوف ہونے کے رضامندی پر۔ اب یہ تو تھا کس میں؟ حزل میں تھا، خام خواہ مال تابع لازم ہو جائے گا، عورت قبول کرے یا نہ کرے، نہ قبول کر لی ہے راضی ہو یا نہ رہو، اور بہرحال وہ شے جو داخل ہو کس پر؟ سبب پر، جیسے اقرار جی، اور اثر کرے گا منع کے ساتھ، بالمنع فی المال، نہ کہ اس لیے کہ مال خلو میں نہیں واجب ہوتا مگر ذکر کرنے کے ساتھ خلو میں، جیسا کہ بے میں سمن ذکر کرے تو ہوتے ہیں، پس ضروری ہے خلو کی صحت کے لیے ایجاب سے کہ عورت قبل تو کہہ دے، جیسا کہ بھی پیسے اتنے ہیں ٹھیک ہے جی، اور وہ جو داخل ہو سبب پر وہ منع کرتا ہے تو پس نہیں ثابت ہوگا اس کے سبب سے، پس ہو گیا گویا کہ مال نہیں ہے، پس واقعہ ہو جائے گی طلاق بغیر مال کے، فافترقا، یہ فرق ہے صاحبین کے نزدیک، اور ظاہر ہو گیا ما کررنا کے ساتھ یہ بات کہ ماتن کا قول فکانہ کا شرط الخیار، یہ اشارہ لطیفہ ہے فرق کے درمیان، حزل کے فرق کی طرف، حزل اور اقرار کے درمیان فرق، خلو میں علل مذہبین، بصاحبین کے نزدیک اور طرح فرق ہے، امام صاحب کے نزدیک اور طرح فرق ہے، کتھوں برخلاف حزل کے، اس لیے کہ حزل منع کرتا ہے رضا بالحکم کو نہ کہ سبب کو، پس ہو گیا مال مثل خیار شرط کے، جیسا کہ گزر گیا ہے بمطابق اس کے جی، برخلاف حزل کے، اس لیے کہ رضا بالحکم کو نہ کہ سبب کو، پس ہو گیا مال جیسے خیار شرط، مثل خیار شرط کے، علامہ وَإِذَا اتصل الْإِكْرَاهُ الْكَامِلُ بِمَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ فِيهِ آلَةً لِغَيْرِهِ۔ توجہ جی، جو مسئلہ پیچھے آیا تھا کہ او تبدیلی والا، کہ نسبت غیر کی طرف اگر تبدیلی ہو سکتی ہے تو نسبت مکرے کی طرف ہوگی، مکرہ کی طرف نہیں، اور اگر نہیں ہو سکتی تو پھر نسبت مکرہ کی طرف ہوگی، دھیان کریں، اور جب متصل ہو اقرا کامل ملجی، متصل کس کے ساتھ؟ اس شے کے ساتھ کہ صلاحیت رکھتی ہے وہ شے یہ کہ ہو مکرا اس میں اعلیٰ اپنے غیر کا، کیا کہ جی، اور جب متصل ہو اقرا کامل اس شے کے ساتھ جو صلاحیت رکھتی ہے یہ کہ ہو مکرا اعلیٰ اپنے غیر کا، کس کا؟ اعلیٰ اپنے غیر کا، شابہ جی،
مثلو مثل اتلاف النفس والمال، جیسا کہ ضائع کرنا نفس کا اور مال کا، مکرے نے کسی سے مجبور کر کے بندہ مروا دیا یا ان کا مال ضائع کروا دیا تو ينسب الفعل الى مجول ينسب الفعل الى المكره، تو منسوب ہوگا فعل مکرے کی طرف کیا کہ جی تو منسوب ہوگا فعل مکرہ کی طرف، واہ ولازمہ حکمہ، اور لازم آئے گا مکرے کو اس فعل کا حکم، جو کچھ جرمانہ ہے وہ سارا مکرے پر ہوگا جی اور لازم آئے گا مکرہ کو اس فعل کا حکم، لأن ان الاکراہ الکامل یفسد الاختیار، اس لیے کہ جو اکراہ کامل ہوتا ہے وہ مکرہ سے اختیار کو فاسد کر دیتا ہے، اختیار کو فاسد کر دیتا ہے، کیا کہ جی اس لیے کہ اکراہ کامل مکرہ سے اختیار کو فاسد کر دیتا ہے سمجھے، جی۔ اور والفاسد فی معارضۃ الصحیح کالعدم، اور فاسد جو ہوتا ہے نا وہ صحیح کے معارضے میں مثل عدم کے ہوتا ہے جی، اور فاسد صحیح کے معارضے میں مثل عدم کے ہوتا ہے، فصار المکرہ المکرہ بمنزلۃ عدیم الاختیار آلۃ للمکرہ فیما فیما یحتمل ذلک، پس ہو گیا مکرہ بمنزل عدیم الاختیار کے، ہو گیا مکرہ بمنزل اعلیٰ کے مکرے کے لیے ان کاموں میں جو احتمال رکھتے ہیں اس کا جی، پس ہو گیا مکرہ بمنزل عدیم الاختیار کے بمنزل اعلی کے مکرہ کے لیے ان میں جو احتمال رکھتے ہیں اس کا، لو امتحان کرو ذرا۔ اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اقراء کاثر کی تاثیر کے بیان سے کہ اقراء کاثر میں رضا فوت ہوتی ہے، یہ اس میں رضا نہیں ہوتی جی، ایسی رضا جو واقع ہوتی اقوال میں یہ نہیں ہوتی، تو اب شروع ہوتے ہیں، وہ تو تھا اقراء کاثر، اب شروع ہوتے ہیں اقراء کامل کی تاثیر میں، پہلے دونوں کی تاثیر بیان کی تھی، پھر اقراء کاثر بیان کر دیا ہے کہ ان کی کامل کی تاثیر میں نسبت کی تبدیلی میں جو واقع ہے افعال میں غالباً، تو یہ اقوال میں نہیں ہوگی، اقوال نہیں بدلیں گے کیونکہ زبان جس کی قول اسی کا ہے، فعل بدل سکتا ہے، فعل میں اعلیٰ ہو سکتا ہے جی غالباً۔ پس فرمایا پھر دیکھنا کہ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اقراء کاثر کی تاثیر کے بیان سے رضا کے فوت کرنے میں جو واقعہ ہے کیونکہ وہ اقوال میں ہے، تو شروع ہوئے اقراء کامل کی تاثیر میں نسبت کی تبدیلی میں جو واقع ہے، پس فرمایا اور جب متصل ہو جائے اقراء کامل بما یعنی اقراء کامل جب متصل ہو جائے ایسے افعال کے ساتھ جی کہ صلاحیت رکھے وہ ما مراد افعال ہے نا، صلاحیت رکھیں وہ افعال یہ کہ ہو فاعل اس میں یعنی، اور ضمیر لوٹتی ہے فی ہے کی ما کی طرف، متا کو فعال جمع ہے فی مفرد، اور ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ ما کی طرف۔ دھیان کرے جی کہ بھئی جب متصل و اقراء کامل ان افعال کے ساتھ جو صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہو جائے فاعل ان افعال میں کیا؟ اعلیٰ اپنے غیر کا، جیسا کہ نفس کو ضائع کرنا اور جیسا کہ غیر کے مال کو، تو منسوب ہوگا فعل مکرے کی طرف اور لازم ہو جائے گا فعل کا حکم مکرے کو، اور نکل جائے گا مکرہ درمیان سے اور لاحق کیا جائے گا، گویا ہے تو کوہڑا سی وچ جی، تو کوہڑے تو قصور کوئی نہیں، قصور تو جنہیں مگروں پھڑ کے مارے ہے جی، اور لاحق کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ باوجہ فاسد ہو جانے مکرہ کے اختیار کے اقراء کامل کے سبب سے، اس کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی دوسرا پکڑ کر چھری مارے کسی کو، تو چھری کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ وہ تو
مجبور کیا گیا تھا اس فعل میں جی، اور انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا حیاتی کی محبت پر. ہر بندے کو اپنی جان سے پیار ہے جی. اور جس نے مشکل ہائے میں مری، ہائے میں مریا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جان کو جب خطرہ ہوتا ہے تو اس وقت پتر آج مرے، آج تو بڑا مشکل کام پڑے ہے جی. یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے جی. تو بندہ جو ہے وہ اپنی جان کی جو ہے نا حب حیات پر انسان مجبول ہے. پس جب دھیان کریں جی، پس جب حد دادا جی مکرے نے اس کو دھمکایا قتل کے ساتھ، بئی طور کے کہا مکرے نے قتل کر توں اور ضائع کر توں، وگرنہ میں یہ دو مسئلے اکٹھے کر دیے، وگرنہ میں تجھے، اور طلب کیا اس نے اپنی جان کے لیے چھٹکارا انل ہلاک. کس طرح؟ اقدام علی القتل کے سبب سے یا مال کے، اگرچہ ہے وہ اس کے باوجود جان بچانے کے لیے کیا تو فاسد ہو گیا اختیار مکرہ کا. اور اس کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کے ساتھ، اس لیے کہ اقرار کامل فاسد کر دیتا ہے. لما قلنا سمجھے ہی. اچھا جی، اگلا سوال جواب میں منع کر کے آنا پچھلا اور کتوں مڈو ہے نا. اور جب متصل ہو جائے اقرار کامل ان افعال کے ساتھ جو صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کہ ہو فاعل ان افعال میں، جو سارا پڑھ لیں نا، اعلیٰ اپنے غیر کا، جیسے جان کا ضائع کرنا، مال کا ضائع کرنا، اے جوابی تو منسوب کیا جائے گا فعل مکرے کی طرف، اور لازم ہو جائے گا مکرے کو فعل کا حکم جی. اس لیے کہ اکراہ کامل فاسد کر دیتا ہے اختیار کو. شابہ جی. متصل ہو اکراہ کامل ان افعال کے ساتھ جو صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کہ ہو فاعل ان افعال میں اعلیٰ اپنے غیر کا، جیسے ضائع کرنا جان کو یا ضائع کرنا مال کو، تو منسوب ہوگا فعل مکرہ کی طرف اور لازم آئے گا مکرہ کو افعال کا حکم، اس لیے کہ اکراہ کامل فاسد کر دیتا ہے اختیار کو. سمجھے ہی. اب اگے دیکھ بے فاسد او تو پھر متن فاسد صحیح کے معارضہ میں مثل پس ہو گیا مکرہ بمنزل عدیم الاختیار کے اعلیٰ واسطے مکرے کے ان کاموں میں جو اعتماد رکھتے ہیں اس کا، جو ادھر دیکھ. اور جب کہ وہم کیا گیا یہ کہ مکرہ اس کے لیے اختیار ہے اگرچہ ہے، تو پس ممکن ہے یہ کہ مضاف کیا جائے فعل اور نہ لحق کیا جائے مکرہ کو. تو دفع کیا جواب دیا اس کا اپنے اس قول کے ساتھ. کوئی سوال جواب سمجھ آؤں جی بھی آخر اختیار تو ہے نا اگرچہ فاسد ہی ہے، تو جواب دیا امتحان کریں. اور فاسد یعنی اختیار فاسد جو حاصل ہے مکرہ کو، یہ اختیار صحیح کے معارضے میں جو حاصل ہے مکرے کو جی، اس کو تو اختیار صحیح ہے، وہ تو مجبور کر رہا ہے، وہ تو چودھری صاحب ہے. تو ایک طرف ہے اختیار فاسد جو حاصل ہے کس کو، ایک طرف جو ہے نا اختیار صحیح ہے جو حاصل ہے، تو لہٰذا اختیار فاسد اختیار صحیح کے مقابلے میں مثل لا یوبا بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پس ہو گیا مکرہ بمنزل اور اعلیٰ لل، جیسا کہ تلوار اور ڈنڈا اور آلے کا قانون کیا ہے، اعلیٰ نہیں صلاحیت رکھتا یہ کہ منسوب ہو فعل کس کی طرف،
اور لازم ہو آلے کو تو پس لا محالہ منصوب ہوگا فعل اور لازم آئے گا مکرے کو حکم اس کا قود سے قصاص سے بالاجماع اور یہ محض ان میں ہے کہ ممکن ہو اس میں احتمال اس کا کہ وہ ادھر منصوب ہو سکے ادھر ہو سکے سمجھے کتوں ہی اور فاسد یعنی اختیار فاسد اختیار صحیح کے معارضے میں مثل عدم کے ہے پس ہو گیا مکرہ بمنزل عدیم الاختیار کے اور ہو گیا مکرہ بمنزل اعلیٰ کے اور باری باری مکرے کے لیے ان کاموں میں جو اعتماد رکھتے ہیں اس کا جس میں اعلیٰ بن سکتا ہے جی اور اختیار فاسد اختیار صحیح کے معارضہ میں مثل عدم کے ہے پس ہو گیا مکرہ بمنزل عدیم الاختیار کے بمنزل اعلی کے مکرہ کے لیے ان افعال میں جو اعتماد رکھتے ہیں اس کا جی سمجھ گئے ہو اگے جی اما فیما لا يحتمله فلا يستقيم نسبته الى المكره فلا يقع المعارضة في استحقاق الحكم فباقی منصوبا الى الاختیار الفاسد اور بہرحال ان فعلوں میں بات فعلوں کی چل رہی ہے بہرحال ان فعلوں میں کہ نہ اعتماد رکھیں وہ غیر کی طرف نسبت کا تو پس نہیں مستقیم نسبت اس کی مکرے کی طرف تو پس نہیں واقع ہوگا معارضہ حکم کے استحقاق میں لہذا باقی رہے گا وہ حکم منصوب اختیار فاسد کی طرف لہذا اب مکرہ جو ہے وہ مجرم ہوگا جی بہرحال ان افعال میں جو نہیں احتمال رکھتے اس کا یعنی غیر کی طرف نسبت کا پس نہیں مستقیم نسبت کی مکرہ کی طرف تو لہذا نہیں واقع ہوگا معارضہ حکم کے استحقاق میں لہذا باقی رہے گا حکم منصوب اختیار فاسد کی طرف او دیکھو اور اما بہرحال فی ما جی ان کاموں میں جو نہ اعتماد رکھیں اس کا یعنی یہ کہ ہو فاعل اس میں اعلیٰ اپنے غیر کا اس کا اعتماد نہ رکھے اور وہ کام کون سے اور وہ بعض افعال ہیں اور جمی اقوال ہیں جمی گل جن کیتی ہوندی ہے اور بعض فعل جو ہیں وہ جس نے کیے ہیں اسی کے ہیں اگرچہ مجبور ہو کر غیر کی طرف منسوب نہیں ہوتے اس میں بندہ اعلیٰ نہیں بن سکتا دھیان کریں یار تو لہٰذا جب یہ بات ہو تو یعنی بعض افعال ہیں اور سارے اقوال سارے ہیں نہیں مستقیم نسبت اس کی یعنی اس فعل کی جو نہیں اعتماد رکھتا اس کا نہیں اعتماد رکھتا کس کی طرف بس نہیں مستقیم نسبت اس کی یعنی ان افعال کی جو ان کا اعتماد نہیں رکھتے کس کی طرف بلکہ منسوب ہوگا تو پس نہیں اب جب مکرے کی طرف منسوب ہی نہیں ہے تو وہ اختیار صحیح اختیار فاسد کا معارضہ پس نہیں واقع ہوا معارضہ اختیار صحیح اور نسبت کے حکم کی نسبت کے استحقاق میں اس کی طرف اس لیے کہ یہ دونوں تو یہاں معارض ہی کو نہیں کیونکہ دوسری بات ہی نہیں ہے تو پس باقی رہ گیا فعل منصوب اختیار اور وہ کس کا اختیار ہے اس لیے کہ مکرہ وہ صالح ہے اس وقت نہ کہ وہی صلاحیت رکھتا ہے نہ کہ غیر وزال کا گواری پھر پڑھ دیں انہیں منع کریے اس دا بہرحال ان فعلوں میں اور بعض فعل تو سارے اقوال میں کہ نہیں اعتماد رکھتے اس کا کس کا شاباش پس نہیں مستقیم نسبت فعل کی تے قول کی قول کی بھی وہ سارے اقوال کی بھی مکرے کی طرف تو جب نہیں نسبت ٹھیک تو اب معارضہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو تھا کہ نسبت کر سکے تو پھر معارضہ ہے پس نہیں واقع ہوا نہ ہوگا معارضہ حکم کے مستحق ہونے میں
تو پس باقی رہے گا حکم منسوب اختیار فاسد کی طرف کی طرف جی بہرحال ان افعال میں جو نہیں اعتماد رکھتے اس کا پس نہیں مستقیم نسبت ان افعال کی مکرے کی طرف پس نہیں واقع ہوگا معارضہ حکم کے استحقاق میں پس باقی رہے گا حکم منسوب اختیار فاسد کی طرف جی وذالک مثل العقل والبقی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جیسے کھانا جی اور بتی کرنا جی یہ فعل جو ہے جی یہ جیسے کھانا اور بتی کرنا اگے والاقوال کلھا اور اقوال کل کے کل جی اور اقوال کل کے کل اگے فإنہ فإنه لا يتصور ان يأكل الانسان بفم غيره وان کیونکہ نہیں متصور یہ کہ کھائے مولوی انسان مولوی وفا کے منہ کے ساتھ جی اگے وان يتكلم اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات ویس کرے اور منہ مولوی وفا کا ہو جی یہ نہیں ہو سکتا ہاں جی کیا جی کیونکہ نہیں متصور یہ بات کہ کھائے ایک انسان اور منہ دوسرے کا ہو دوسرے کا ہو ہاں جی اور بولے ایک انسان اور منہ دوسرے کا ہو اچھا جی وذالک جی یعنی وہ قول فعل کہ نہیں اعتماد رکھتے یہ کہ ہو فاعل اس میں اعلیٰ اپنے غیر کا وہ جیسے کھانا اور بتی کرنا یہ افعال کی مثال ہے افعال کی اور اقوال سارے کے طلاق اطاق نکاح کیونکہ نہیں متصور یعنی نہیں ممکن یہ کہ کھائے انسان اپنے غیر کے منہ کے ساتھ یہ دلیل ہے اول کی وہ کیا ہے اور بہار یہ تو کھانے کی دلیل ہے تو بتی کی دلیل اور بہار الدلیل بتی کی پس وہ یہ ہے کہ بتی کرنی غیر کے آلے کے ساتھ کہ نہیں جی بے بتی ایک مرد کر رہے ہیں ذکر دوجے دا استعمال ہو رہے ہیں یہ پردے نے جڑے مانگے فٹ کیتے ہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا جی یہ سمجھے ہی اے شابہ سے اور اسی طرح نہیں متصور یعنی نہیں ممکن یہ کہ کلام کرے انسان غیر کی زبان کے ساتھ وہ تو ویسے مذاق پتر تیرے وچ کو اور بول رہے ہیں بھی وہ جنہیں تنہیں مت لائیے یہ تو اور گل ہوندی ہے بولتے ہی رہے ہیں صرف ہوتا ہے کہ تین پچھوں مت جنہیں لائیے نا کوئی اور نے وہ پھر تاں آسا کہتا ہے پتر تو نہیں تیرے وچ کو اور بول رہے ہیں چلو جی تو یہ جو ہے نا بھئی لسان غیر یہ دلیل ہے سارے اقوال کون سنا جب بیان کرے جے پس اس قسم میں یہ جو افعال ہے جو غیر کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی اور باتیں ساری پس اس کی لمبی گل جی ذرا پس اس قسم میں اگر مجبور کیا گیا رجل اس کے کرنے پر تو بند ہوگا حکم اس کا مباشر پر جس نے کیا ہے اور منسوب ہوگا اسی کی طرف ہن سنیا جی حتیٰ کہ جب مجبور کیا گیا انسان اس بات پر کہ کھا تو روزے میں روزہ رکھے کھا کھانا تو فاسد ہو جائے گا روزہ عاقل کا خاص کر کے عامر کا روزہ فاسد نہیں ہوگا مکرے کا نہیں فاسد ہوگا بلکہ مکرہ کا اور اسی طرح اگر مجبور کیا گیا یہ کہ کھا تو غیر کا مال جی تو گناہگار ہوگا عاقل خاص کر کے کیونکہ ان دے اندر گیا ہے اور لیکن اور سنیا جی اس نے کام تو کر دیے لیکن اختلاف کیا گیا زمان کے وجوب میں زمان کس پر ہے پس ذکر کیا گیا شرع تحاوی اور خلاصہ میں یہ کہ اگر مجبور کیا گیا غیر کے مال کے کھانے پر تو زمان محمول پر ہے یعنی جنہیں کھادا ہے نہ کہ اس لیے کہ کھانے کی منفعت حاصل ہوئی ہے عاقل کو پس زمان بھی الوداع فائدہ جو مولی ہاشم نو ہوگا تو جڑے پیسے شاکر کیوں بھرے جی اور محیط میں تفصیل ہے
محیط میں اس جزی کی تفصیل ہے. سنا جی، وہ یہ ہے کہ اگر مجبور کیا گیا العقل طعام نفسی ہی، اپنے کھانے پر مجبور کیا گیا بھئی یہ کھانا کھا تم، یہ پس اگر ہے وہ جائے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو نہ رجوع کرے گا وہ کون؟ محمول، وہ مکرہ حامل پر، اس لیے کہ منفعت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ بھوک ختم ہو گئی ہوں. اور اگر تھا، یہ روزے کی بات نہیں، مطلقاً بات ہو رہی ہے، اور اگر تھا وہ رجا ہوا جی، تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ کیا ہوا، تو اب رجوع کرے گا کس پر؟ حامل پر، اس لیے کہ منفعت نہیں حاصل ہوئی. وہ تو الٹا انہوں بد ہضمی ہوگی، پیٹ خراب ہوگا، پکی کھانی پینی انہوں. جی. اور اگر مجبور کیا گیا اپنے غیر کے کھانے پر، کسی اور کا کھانا جی، تو اب واجب ہے زمان حامل پر. اب بعض زمان کی حامل پر برابر ہے کہ محمول یعنی مکرہ بھوکا ہو یا ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح اگر مجبور کیا گیا شخص کس پر، تو نہیں واجب ہوگی اس کے ساتھ حد کسی ایک پر دونوں سے، نہ مکرے پر نہ وجہ. اور واجب ہوگا اس کے ساتھ عقر وہ ہوتا ہے جو بتی ہو اور حد نہ لگے تو پھر اس کا بدلہ دینا ہے. جی، واجب ہوگا اس کے ساتھ عقر محمول پر، اور محمول نہیں رجوع کرے گا عقر کے ساتھ، اس لیے کہ بتی کی منفعت حاصل ہوئی ہے. یہ ہے افعال میں. کس میں؟ ہوں اقوال دی گل شروع ہوئی جی. اور اسی طرح حکم ہے اقوال میں، وہ اقوال جو نہیں فسخ ہوتے اور نہیں موقوف ہوتے، جو منہ سے نکلیں تو فسخ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس میں جیسا کہ طلاق اور عتاق اور نکاح اور غلام کو مدبر بنانا اور معافی دینی، دم عمد سے نظر ماننی، قسم اٹھانی. جی، اس یمین سے مراد اللہ کی قسم جہاں اور بھی ہو سکتی ہے، خیر وہ. پس اگر مجبور کیا گیا ان کے بہا جی، ان کے ساتھ کسی ایک کو مجبور کیا گیا اور اس نے ان کے ساتھ تکلم تو یہ سارے نافذ ہو جائیں گے مکرہ پر، اور نہیں باطل ہوگا ہر ایک کام کفر کی وجہ سے، مجبور ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی جی، گل ختم. اگلی بار داگے میں ولما کانا اس کے ساتھ وکذالک، سمجھے ہی. اور یہ جیسے کھانا اور بتی کرنا اور اقوال سارے کے سارے، کیونکہ نہیں متصور یہ کہ کھائے انسان اپنے غیر کے منہ کے ساتھ ہے، یا یہ کہ کلام کرے اپنے غیر کے منہ کے ساتھ. جی، اور یہ جیسے کھانا اور بتی اور سارے اقوال، کیونکہ نہیں متصور یہ کہ کھائے انسان اپنے غیر کے منہ کے ساتھ، اور یہ کہ کلام کرے اپنے غیر کے منہ کے ساتھ.